ایک موضوع کے جو اتنا بتانا بہت ضروری نہیں ہے، لیکن میں بتاتا ہوں اور ابھی بتاتا چلوں تاکہ مولوی کو آشنائی کہ مولا امیر المومنین اشرف الانبیاء کے وصی تھے، وزیر سے، ولی سے، خلیفہ سے، اور سابقہ انبیاء میں بھی یہ سلسلہ رہا، لیکن وہ انبیاء میں سے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی اور وزیر اور خلیفہ اور ان کے پہلے جانشین اور ان کی امت کے جو پہلے امام تھے وہ حضرت یوشع بن نون تھے۔ حضرت ہارون ان کی زندگی میں تھے لیکن ان کی وفات ہو گئی، لیکن ان کے بعد جو ان کے خلیفہ اور وصی اور وزیر تھے وہ حضرت یوشع بن نون تھے، کہ جنہیں کہا جاتا ہے یشوع the son of۔ ان کے مقابلے میں پھر اس زمانے کے لوگ آئے، اور اسی طرح سے انبیاء بنی اسرائیل کے مقابلے میں لوگ۔ اسلامی تعریف کو اگر سمجھنا ہے تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا اور جاننا ہوگا، اور یہ ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں کہ اس کے بغیر نہ واقع کربلا سمجھ میں آئے گا، نہ آل رسول کی مظلومیت سمجھ میں آئے گی۔ حکومت کہا جاتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کر دیا گیا، ٹھیک؟ انبیاء بنی اسرائیل کیا معنی ہوئے؟ the children of Israel، یعنی حضرت یعقوب کے بچوں کو قتل کر دیا۔ کس نے قتل کر دیا؟ چائنا والوں نے، جاپان والوں نے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ انبیاء بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کے افراد نے قتل کر دیا۔ اب یہ تیز دقت کی ہے، اس میں عمر بیان کرتا ہوں۔ انبیاء بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا، یعنی یہودیوں میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہادی آئے انہیں کس نے مار دیا؟ سوبر یہودیوں نے۔ یہودی واقعی نہیں تھے سوبر، یہودی واقعی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگر خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کس نے کس کو قتل کر دیا؟ حضرت یعقوب کی نسل کے جو مرسلین تھے اور انبیاء تھے ان کو حضرت یعقوب کی نسل کے دیگر افراد نے قتل کر دیا۔ تو کیوں قتل کر دیا؟ وجہ یہ تھی کہ ان انبیاء برحق کے مقابلے میں یہ فاسق اور فاجر اور جعلی قسم کے افراد کھڑے ہوئے تھے، کہ جو انبیاء کی نبوت کا انکار کر رہے تھے۔ کیوں انکار کر رہے تھے؟ اپنے آپ کو آگے لا رہے تھے۔ اسی طریقے سے تو تحریک ہوئی۔ تحریف کسی نے بھی یہ سوچ کے نہیں کی کہ آئیے ہم سب بیٹھیں اور دین میں تحریف کریں ایک میٹنگ کر کے۔ وہ تحریف اس طریقے سے ہوئی کہ انبیاء کے مقابلے میں یہ فاسق فاجر قسم کے لوگ آئے، بعض ان میں سے روایت کے، بعض اس میں سے کوہین تھے، اللہ کے انبیاء کا انکار کیا اور ان کو قتل کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جو وصی تھے، ان کے جو وزیر تھے، ان کے جو خلیفہ تھے وہ کون تھے؟ اور جو اس وقت کے اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، یاد رکھیں حضرت آدم سے لے کے اب تک سب اسلام ہے۔ اس پیریڈ کو کلیئر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کی امت یا حضرت موسیٰ کی شریعت، لیکن در حقیقت ان الدین عند اللہ الاسلام کے سب ایک۔ حضرت آدم بھی مسلم تھے، حضرت ابراہیم بھی مسلم تھے، حضرت نوح بھی مسلم، اور بعد کے جتنے انبیاء ہیں سب مسلم تھے، ان کی امتیں بھی سب مسلم تھی۔ لیکن انبیاء کی امتوں کو کلیئر کرنے کے لیے پھر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو اسلام تھا وہ وہی تھا جو حضرت عیسیٰ کی دائمان تھی۔ ان کے مقابلے میں کون شخص آیا؟ ان کے مقابلے میں شایا پول، اور جو ان کے صحیح وصی اور ولی اور خلیفہ اور جانشین اور سکسیسر اور ان کی امت میں ان کے بعد جو مولا تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے جناب شمعون صفا، یعنی حضرت سائمن پیٹر رضوان اللہ تعالیٰ۔ اب ممکن ہے بعض کو پریشانی ہو جائے سائمن پیٹر کے ہمارے تھے، ہاں سائمن پیٹر ہمارے تھے جیسے حضرت عیسیٰ ہمارے۔ آپ تصور کریں حضرت موسیٰ، اب ظاہر تمام انبیاء کی بات نہیں کر رہے، حضرت موسیٰ کے پہلے خلیفہ، پہلے جانشین، پہلے ولی، پہلے وصی، اور ان کی امت کے پہلے امام، اور ان کی امت میں ان کی جانب سے ان کے مولا کون تھے؟ یشوع the son of نون، جناب حضرت یوشع ابن نون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی اور ولی اور ان کے جانشین اور ان کے سکسیسر اور ان کی امت میں ان کی جانب سے مولا، اور ان کی امت میں ان کی امت کے امام کون تھے؟ حضرت
شمون صفا یعنی حضرت سائمن پیٹر، وہاں پر مختلف قسم کے کوہین اور رہبائے آئے، انہوں نے اس شریعت کو بدلا. پھر حضرت عیسیٰ کے خلاف تو مکمل کھڑے ہو گئے تھے بہت سارے کوہین اور رہبائے. حضرت عیسیٰ بھی بنی اسرائیل میں سے یاد رہے. بعض کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ یہودی تھے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کی توہین ہو رہی ہے. یہودی سے یعنی یہودی واقعی تھے، مسلم میں واقعی تھے، اس زمانے کے تھے. بنی اسرائیل میں سے حضرت یعقوب کی نسل سے تھے بلا. لیکن اب اتنا ٹیڑھا پن آ چکا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تمام معجزات کے ساتھ مبعوث فرمایا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں. فورو کیا وجہ تھی کہ ماننے کو تیار نہیں تھے ان معجزات کے باوجود بھی؟ حضرت مریم کا تقدس، حضرت مریم کی عظمت اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی آغوش مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا، یہ ساری چیزوں کے بعد بھی مانا نہیں. اب یہاں پہ ایک بڑا لطیف آپ کو نقطہ بتاتے چلیں. تورات کے اعتبار سے بھی یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اعتبار سے یا ان کی شریعت کے اعتبار سے کہ جو گناہ کرے کوئی خاتون اس کو وہ مار دیتے تھے. اب اس زمانے کے لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی یا نہیں لگائی. حضرت مریم خود کون تھی؟ لیکن یہاں یہ بات واضح ہو جائے، اس کے بعد بھی ان کو سزا نہیں دی گئی. وجہ کیا ہے؟ کہ جرم ثابت ہی نہیں تھا. کیسے جرم ثابت نہیں تھا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت مریم صلوات اللہ وسلام علیہ لے کر آئی ہیں اور ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا باپ بھی بدکار آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بری عورت نہیں تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ اور ان کو نسبت بھی یا پختہ ہارون. تو ہارون وہ یہاں پر مراد ہے، وہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون نہیں ہے. یہاں پر یا اختہ ہارون اس زمانے میں بنی اسرائیل کا اس زمانے میں اسی کے آس پاس کے زمانے میں بد کرداری میں ایک بدترین شخص تھا. اور اس زمانے کے کلچر میں کسی مرد کو کہنا ہوتا تھا تو کہتے تھے ہارون کا بھائی یا ہارون کا بیٹا. کسی عورت کو کہنا ہوتا تھا تو کہتے تھے مثال کے طور پر ہارون کی بیٹی یا ہارون کی بہن. یہ ایک آرگومنٹ ہے جو بعض دفعہ کرسچن کمیونٹی سوال کرتی ہے کہ آپ کے یہاں حضرت مریم جو ہیں یہ الگ ہیں شاید ہوئی، اور کیونکہ وہ بہن ہیں ہارون کی، اور ہارون ہو گئے کہ جن کو ہبرو میں کہا جاتا ہے آرون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے بھائی یعنی اس زمانے کی ہے. تو کہا جائے گا نا نام ایک ہے. یہ ہمارے روایات اہل بیت میں کہ جو ہارون شخص تھا یہ بد کردار آدمی تھا. تو قوم حضرت مریم کی توہین کرنے کے لیے کہہ رہی تھی. جیسے کہ ہمارے اردو وغیرہ میں بھی کسی فاسق آدمی سے کہا جائے وہ فلانے کی اولاد. تو اب جب کہا جائے گا فلانے کی اولاد تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں یہ فلانے کی اولاد تھوڑی کہ یہ تو فلانے صاحب کی اولاد ہے. کہا جائے گا یہ سب کو پتا ہے کہ یہ اس کی اولاد نہیں ہے، لیکن اس کے کردار کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم فلانے کی اولاد ہو لیکن اولاد ہے نہیں ہے. تو حضرت مریم صلی اللہ علیہ کو سزا نہیں دی گئی. کیوں؟ کہ معاذ اللہ جو تہمت لگائی گئی تھی وہ ثابت نہیں تھی. وہ تہمت کیسے ختم ہوئی تھی؟ کہ جب وہ لے کے آئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ان کو حکم تھا کہ بات نہ کرنا، اور کوئی کہے کہ جواب دو تو ایسے اشارہ کر دینا. اب جب آپ نے ایسے اشارہ کرنے کا کہا تو سارے لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم کیسے اس سے سوال کریں کہ جو اس وقت تمہاری گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. یہ وہ وقت تھا کہ ولادت کے فوراً بعد وہی ہمارا ڈسکشن ہوتا ہے ہمارے بعض کرسچن افراد سے، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ تقریباً 30 سال کی ایج میں ان کے معجزات کو مانتے ہیں. ہم ان کے معجزات کو اول ولادت سے مانتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ محمد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اور اپنی والدہ کی عظمت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، انو عبد اللہ آتانی الکتاب، اور یہاں سے معجزہ ہو گئی. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ نہیں مانتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا. ائمہ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا. وجہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ پھر انسان ہر چیز سے ٹکرانے کو تیار ہو جاتا، خصوصاً جب پاور ہو یا بوس ہو جائے. تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ چلا.